پوچھا گیا اور پوچھنے کے بعد چلایا گیا، یہ خبر آ رہی ہے۔ 1 2 3 4 روز کی جو تاخیر تھی، کیا ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، اور کہا کہ الیکشن کمیشن قانونی اقدامات کی پابندی کر بات ہوئی اور وہاں پر اس کے نتیجے میں جو چیزیں ہوئیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ چاہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے انتخابات کی تاریخ یا تجویز دے دی ہے۔ انہوں نے کہا صاحب اگر اس تاریخ پر انتخابات ہو جاتے ہیں تو بہت بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک انٹرویو ہے جس کو اس تاریخ یا تجویز سے جوڑا جا رہا ہے۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا چینل ہے جس پر یہ انٹرویو نشر کیا گیا، پوچھ کر یا تصدیق کر کے پوچھ کر چلایا گیا، ویٹ ہوا اور ویٹ ہونے کے بعد چلایا گیا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ بہت سی اہم شخصیات کی تقاریر ویٹ ہوتی ہیں۔ ویٹ مطلب اچھا، اگر آپ پوچھ ہی رہے ہیں، منظوری لی جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نا، ان کے اہم ترین خطابات کی منظوری لی جاتی ہے، اہم ترین دنوں پر، اہم ترین مواقع پر، اور وہ پھر اس طرح سے چلتی ہے، یعنی ایک گروپ آف ایکسپرٹس ہے، اس سے وہ منظوری ہوتی ہے، اس کے بعد چلتی ہیں وہ، یعنی تقریر ویسے ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب میں آپ سے یہاں یہ عرض کروں کہ وہ جو انٹرویو ہے وہ ویٹ ہوا اور ویٹ ہونے کے بعد پوچھا گیا اور پوچھنے کے بعد چلایا گیا، یہ خبر آ رہی ہے۔ اب آپ نے ایک سوال تو کر لیا ہے کہ ویٹ ہونے کا مطلب کیا ہے، عام آدمی کے لیے بتا دیجئے، لیکن ہر چیز کا سوال نہیں پوچھا جاتا، نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اب میں نہیں پوچھوں گا کہ یہ کس نے انٹرویو کیا۔ اچھا نہیں، وہ تو میں بتا سکتا ہوں نا، اس میں بہت ساری چیزیں جو بتائی جا سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں بتائی جا سکتی۔ تو نعیم اشرف بٹ صاحب نے انٹرویو کیا، انٹرویو ہوا محمد علی درانی صاحب کا، جی، مشرف دور میں وزیر اطلاعات محمد علی درانی صاحب، انہیں اسٹیبلشمنٹ کا، مقتدر حلقوں کا، اچھا یہ مقتدر حلقے مجھے ٹرم ہمارے استعمال ہوتی ہے صحافت میں، مجھے یہ اصطلاح کوئی خاص پسند نہیں ہے، لیکن استعمال ہوتی ہے، مستعمل ہے، تو اس لیے یہ ان کے بہت قریب ہے، مقتدر حلقوں کے محمد علی درانی صاحب بہت قریب ہے۔ ماضی میں یہ کچھ بہت اہم مواقع پہ کردار بھی ادا کر چکے، تو انہوں نے ملاقات کی عارف الوی صاحب سے۔ ٹھیک، اس ملاقات کے حوالے سے بڑی چمگوئیاں ہوئیں، بڑی ایک بھویں اچکائی گئیں، بڑی قیاس آرائیاں، بڑے اندازے لگائے گئے۔ اس کے بعد نعیم اشرف بٹ صاحب نے انٹرویو کر لیا، اور یہ انٹرویو جو ہے یہ پوچھ کر چلایا گیا۔ اتنی خبر بہت ہے۔ اچھا، اب عارف الوی صاحب نے انتخابات کی تاریخ تجویز کر دی ہے، درست یہ ہے۔ 1 2 3 4 روز کی جو تاخیر تھی، کیا ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا؟ ڈیفینیٹلی، مطلب یہ اگر اتنے بڑی جگہ پر اس طرح سے ہوتا ہے تو کچھ ہوتا ہے پیچھے، تو یہ اتنا سادہ معاملہ تو نہیں ہے کہ آپ انتخابات کی تاریخ دے دیں۔ اچھا جی، انتخابات کی تاریخ 6 نومبر۔ اس سے پہلے عارف الوی صاحب نے پنجاب کے لیے تاریخ دی تھی، تجویز نہیں کی تھی، تاریخ دی تھی۔ اب انہوں نے تاریخ تجویز کی ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ عارف الوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات، کیا وہ تاریخ نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں، سپریم کورٹ نے ابھی 31 اگست کو فیصلہ دیا ہے۔ 31 اگست کو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ صدر مملکت تاریخ دے سکتے ہیں، تو ماہرین قانون کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت تاریخ دے سکتے ہیں۔ پاکستان بار کاؤنسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، دونوں کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت تاریخ دے سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت تاریخ دے سکتے ہیں۔ یہی تو خبر ہے، یہ جو ہمارے یہاں، میں نے بھی خود کہا کہ صدر نے انتخابات کی تاریخ دے دی، ٹویٹر پہ میں نے یہی کہا، لیکن پھر اس پہ کچھ ایک آفٹر تھاٹ تھا، کچھ کنسلٹیشن تھی، کچھ مشاورت تھی، کچھ چیزوں کو سمجھا، تو پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں، صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ نہیں دی ہے۔ ہوا کیا ہے، دیکھیے، سکندر سلطان راجہ کے نام خط لکھا اور یہ کہا کہ صدر مملکت نے 9 اگست کو وزیر اعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی تحلیل کی۔ آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت صدر کا اختیار ہے کہ اسمبلی میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تحلیل کی تاریخ سے 90 دن کے اندر کی تاریخ مقرر کرے۔ یہ انہوں نے بتایا کہ صدر کا اختیار ہے، یہ باور کرایا، اور یہ 31 اگست کو سپریم کورٹ سے بھی آ چکا۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا۔ پھر اس کے بعد آئینی ذمہ داری پوری کرنے کی خاطر چیف الیکشن کمشنر کو ملاقات کے لیے مدعو کیا تاکہ آئین اور اس کے حکم کو لاگو کرنے کا طریقہ کار وضع کیا جا سکے۔
چیف الیکشن کمشنر نے جواب میں برعکس موقف اختیار کیا کہ آئین کی اسکیم اور فریم ورک کے مطابق یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے صدر مملکت. اگست میں مردم شماری کی اشاعت کے بعد حلقہ بندیوں کا عمل بھی جاری ہے اور آئین کے آرٹیکل 51(5) اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 17 کے تحت یہ ایک لازمی شرط ہے. وزارت قانون اور انصاف بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسی رائے کی حامل ہے. یہ انہوں نے کہا کہ آپ دونوں سیم سوچ رہے ہیں. چاروں صوبائی حکومتوں کا خیال ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مینڈیٹ ہے. ہوا یہ کہ پھر وزارت قانون نے چاروں وزرائے قانون نگران ان کو بلا کے پھر ایک اعلان کیا. تو یہ اس کا بھی ریفلیکشن ہے. وفاق کو مضبوط بنانے اور صوبوں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کے فروغ اور غیر ضروری اخراجات سے بچنے کے لیے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ایک ہی دن کرائے جانے پر اتفاق ہے. الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے آرٹیکل 51, 218, 219, 220 اور الیکشنز ایکٹ 2017 کے تحت طے شدہ تمام آئینی اور قانونی اقدامات کی پابندی کرے. اب یہاں دیکھیے گا 2017 کے الیکشن ایکٹ کا حوالہ دیا جس میں ترمیم ہوئی ہے اور کہا کہ الیکشن کمیشن قانونی اقدامات کی پابندی کرے. اب صدر نے اس کا اختیار اب بھی نہیں مانا ہے. صدر صاحب آخر میں کہتے ہیں تمام نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آئین کی متعلقہ دفعات کے تحت صوبائی حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت اور اس بات کے پیش نظر کچھ معاملات پہلے ہی زیر سماعت ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ایک ہی دن انتخابات کرانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی حاصل کرے. تجویز کیوں دی ہے اور تاریخ کیوں نہیں دی؟ ایک بار پہلے تاریخ دی جا چکی تھی. دیکھیے صدر مملکت سے ملاقات ہوئی آرمی چیف صاحب کی اور ڈی جی ISI صاحب کی. اس ملاقات کی خبر دی کامران یوسف صاحب نے. کامران یوسف صاحب جو ہیں وہ کچھ دن پہلے بتا رہے تھے کہ میں ایک بار ماضی میں غائب بھی رہ چکا ہوں. کامران یوسف صاحب نے یہ خبر پھر بھی دی خبر دی. انہوں نے بتایا کہ ایوان صدر کا 4تھا فلور وہاں پر سب کو نکال دیا گیا. نکال دینے کے بعد گھنٹہ پلس یہ ملاقات ہوئی اور وہاں پر اس کے نتیجے میں جو چیزیں ہوئیں اس کو ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عارف الوی صاحب جو ہے تاریخ دے سکتے ہیں. صحیح. تو یہ تصور کیا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عارف الوی صاحب کے پاس اختیار ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی سزا معاف کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور چیز کنیکٹ کی کہ رفیق تارڑ صاحب نے میاں صاحب کی سزا معاف کی تھی. اس کے بعد میاں صاحب کا ایک معاہدہ ہوا تھا پرویز مشرف سے اور میاں صاحب ملک سے باہر چلے گئے تھے. یہ تمام ڈاٹس انہوں نے یوں ہی بیٹھ کے رفیق حریری ان کے بیٹے سعد حریری تو یہ تمام ڈاٹس انہوں نے یوں ہی کنیکٹ کیے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا بہرحال یہ ایک اہم ترین ملاقات ہوئی ہے. عارف الوی صاحب جو ہیں انہوں نے اب دوبارہ آتے ہیں تجویز کیوں دی ہے. خبر یہ ہے کہ عارف الوی صاحب جو ہیں ان پر یہ ایک پریشر بھی تھا ان کی اپنی جماعت کی جانب سے بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. ان کی کوئی جماعت تو نہیں ہوتی بطور صدر لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہی الیکشن جیتے تھے. تو ان پہ پریشر تھا. ان پہ بار ایسوسیشنز کا بھی پریشر تھا اور عارف الوی صاحب پہ دیگر بھی پریشر ہے. ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری کا بھی پریشر ہوتا ہے. تو عارف الوی صاحب پہ دیگر بھی پریشر ہے. ہاں ذمہ داری کا پریشر ہے. تو عارف الوی صاحب نے جو ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ چاہیے. ٹھیک ہے. ہو جانے چاہیے. ان کی تجویز ہے کہ 6 نومبر کو اگر تاریخ منڈے کا دن ہے تو کیا ہوتا. تاریخ دیتے تو کیا ہوتا. تو پھر الیکشن کمیشن کہتا آپ کا اختیار نہیں ہے. پھر سپریم کورٹ میں معاملہ تب بھی جاتا. اب بھی انہوں نے بھیج دیا سپریم کورٹ کی طرف. حالات کی بہتری کی طرف یہ قدم سمجھا جا رہا ہے. دیکھیے عارف الوی صاحب جو ہیں انہوں نے اختیار ہے یہ بتایا ہے اور تجویز دی ہے. انہوں نے اختیار کا استعمال نہیں کیا. اسے اس ملاقات کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ عارف الوی صاحب نے اب دوسرا اس تناظر کو ایک اور جگہ کنیکٹ کیجئے. یہ جو محمد علی دورانی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے محمد علی دورانی صاحب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات کے نتیجے میں بہتری پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے. 9 مئی کے بعد سیدھی بات 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف پر حملہ کرنے کا الزام ہے. دیکھیے حملہ تو ہوا. منظم حملہ پاکستان تحریک انصاف پر اور عمران خان پر کرنے کا الزام ہے. JIT عمران خان صاحب کو قصوروار قرار دے چکی ہے. اچھا. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے یا ان کا یہ الزام ہے کہ یہ حملہ جو ہے یہ اس میں دیگر کچھ لوگ جو ہمارے نہیں تھے وہ انوالوڈ ہیں اور اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. تو اس لحاظ سے اسٹیبلشمنٹ اور PTI آمنے سامنے ایک دوسرے کے آئے. لیکن اب عارف الوی صاحب کی اس ملاقات کے نتیجے میں
टेम्परेचर कम होने की उम्मीद है। और मोहम्मद अली दुरानी साहब ये कह रहे हैं कि जुमे को वो पहले CBM का ऐलान करेंगे। पहला CBM, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, एतमाद की बहाली का कदम, जुमे को पहला ऐलान करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि अगर बेहतरी के आसार या बेहतरी की उम्मीद ना होती तो फिर मैं यहां तक कदम उठाता ही नहीं। उम्मीद थी। अब मोहम्मद अली दुरानी साहब को बेहतरी की उम्मीद थी किससे? देखिए ना, मोहम्मद अली साहब सदर अलवी से तो मिलने तो आरिफ अलवी साहब के पास गए थे, उनसे बात करने गए थे, तो गए थे उम्मीद के साथ, तो फिर उम्मीद वो लेकर गए थे। वो उम्मीद फिर लौटे भी उम्मीद के साथ। हाँ, वो उम्मीद लेकर गए थे और वापस आए तो भी उम्मीद के साथ वापस आए। हम सब उम्मीद से हैं। तो ये हुआ है। अब इसके नतीजे में अच्छी बात ये कि हालात बेहतर होने की तवक्को की जा रही है। क्या हालात बेहतर होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इन हालात को खराब करने की कोशिश अब भी हो सकती है। अच्छा, इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के हालात खराब रहे, इसमें किसका फायदा है? पीडीएम का फायदा है, नून लीग का फायदा है, पीपल्स पार्टी का फायदा है, इमरान खान साहब के मुखालिफिन का फायदा है। क्या इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के हालात खराब रहे, इसमें पाकिस्तान का फायदा है? नहीं। इमरान खान साहब पाकिस्तान के बड़े लीडर हैं, मकबूल लीडर हैं, मकबूल तरीन लीडर हैं। क्या इमरान खान की फतह एस्टेब्लिशमेंट की हार समझी जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड पॉइंट। तो देखिए, हालात बेहतर होने में और चीजें, टेम्परेचर खत्म हो जाने, अच्छा, मैं तो कम भी नहीं कर रहा, हालात बेहतर होने की सूरत या इसका नतीजा इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है? देखिए, जो कुछ हुआ क्या वो बहुत छोटा था? नहीं था। क्या जो कुछ हुआ वो बहुत जल्दी या फौरी ऐसे करके खत्म हो जाएगा? नहीं। तो वक्त लगेगा, चीजें बेहतर होने में वक्त लगेगा, इंप्रूवमेंट आएगी, ग्रेजुअल होगी। और उसमें देखिए, तमाम चीजें तमाम एरियाज में ऐसे कम्युनिकेट हो जाए, ऐसा होता भी नहीं है। लेट द थिंग्स टेक देयर ड्यू कोर्स। तो वो होता है। इसीलिए आपको जो है मजीद पर्चे हो रहे हैं, मजीद इल्जामात सामने आ रहे हैं, मजीद दफात का एडिशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये खबरें भी मिलती रहती हैं। और साथ में आपको मोहम्मद अली दुरानी साहब जैसे बयानात भी मिलते रहते हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं। तो ये चीजें साथ साथ चलती हैं। हाजी, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू अपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।